عنوان پہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول فضائل درود شریف کے حوالے سے حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑھنا غموں اور فکروں کو دور کرتا ہے۔ تم جب غم اور فکر میں مبتلا ہو تو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ اور یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے انسان کو غموں میں، فکروں میں، آزمائشوں میں، فتنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی استقامت عطا فرماتا ہے، اور اس کا دل مزید ایمان سے لبریز ہوتا ہے، اس کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے اور ایمان کی مزید اس کو جلا ملتی ہے۔ آج ماہ ربیع الاخر اور ربیع الاخری اور اس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، اس کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس کی آج 6 تاریخ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جہاں اور کچھ نسبتوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، وہیں پہ اس کی سب سے بڑی نسبت ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتہائی پیارے جانثار آپ کے بہت ہی مخلص اور محبتوں کی آخری حدوں کو پہنچے ہوئے آپ کے غلام تاجدار صداقت، خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی 22 تاریخ کو حضرت تاجدار صداقت کا یوم وصال ہے، اور انشاءاللہ و بعون اللہ ہم اس کے آخری عشرہ میں جو آخری 2 جمعۃ المبارک ہیں ان میں ہم تاجدار صداقت کی سیرت اور آپ کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ جو پہلے 2 جمعۃ المبارک ہیں ان میں جو ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں، اور ماہ ربیع الاخر کے اس آخری عشرے کو ہماری جو اہل سنت کی تنظیمات کا ایک اتحاد ہے، اہل سنت رابطہ کونسل، اس کی طرف سے ماہ تحفظ شعائر اللہ کے طور پہ منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو فتنوں کا ایک طوفان اٹھ گیا تھا، آپ نے ان فتنوں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان کے مقابلے میں دین کی ترویج و اشاعت اور ایک اچھی حکومت کی وہ بنیاد رکھی کہ جس کی آج تک زمانہ مثال دینے سے قاصر ہے۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا، اور دیگر جو بہت سے فتنے پروان چڑھنے جا رہے تھے، آپ نے اپنی مومنانہ بصیرت سے ان کا سر کچل کے رکھ دیا، اور اسی یاد میں ملت اہل سنت ہر سال آپ کے یوم وصال کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ مناتی ہے اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ چونکہ آج کے دور میں شاعر اللہ کے حوالے سے بہت ہی ہمارے ہاں
کمزوریاں اور کمیاں پائی جانے لگی ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو دینی شعائر ہیں، ناموس رسالت کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا تحفظ ہے، اس سلسلے میں قوم کو آگاہ کیا جائے، لوگوں کو تعلیم دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا اصل کام کیا ہے۔ آج کی اس مختصر نشست میں ہم وہی جو اخلاص کے حوالے سے ہمارا ایک چل رہا ہے سلسلہ، اسی سلسلے میں نے جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو بات کی تھی اسی کو ہم آگے آج بھی جاری رکھیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارک زمر کی جو آیہ مبارکہ 11 تلاوت کی ہے، اور مشہور حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ وہ بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، اس سلسلے کو ہی ہم آج آگے بڑھاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جس موضوع کو ہم کافی عرصے سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اسی پہ بات کر رہے ہیں، اگر اس کے نتیجے میں ہم میں کوئی تھوڑا بہت وہ اخلاص کا مادہ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں میری یہ محنت رائگاں نہیں جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں کو قبول حق کے لیے کھولے، ہمارے ذہن کے بند دریچوں کو قبول حق کے لیے کھولے، ہماری روحوں پہ، ہمارے قلوب پہ جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، جو ایک گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صاف فرمائے، ان پردوں کو واہ فرمائے، اور ہمیں وہ حقیقتیں دکھائے کہ جو حقیقت میں اس کائنات کے حقائق ہیں، اور جس کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، کہ یا اللہ ہمیں چیزوں کے حقائق اس طرح دکھا جس طرح وہ ہیں۔ ایک مومن کی یہی شان ہے کہ اس کا ہر کام اپنے رب کی رضا اور مرضی کے لیے ہو، اور وہ لوگوں کی اور عوام کی اور معاشرے کی بالکل اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، معاشرہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور اگر وہ دین پہ چلے گا، جیسا کہ آج کل اکثر ایک ہمارے ہاں مزاج بن گیا ہے، ہمارے جو رسم و رواج ہیں، شادی بیاہوں کے ہیں، موت مرگ کے ہیں، دیگر جو ہمارے رسم و رواج ہیں، اگر کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا دین سادگی چاہتا ہے، ہمارا دین سادگی کا مطالبہ کرتا ہے، فضول خرچی سے منع کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا اب میں اگر اس طرح کروں گا تو معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے لوگ مقروض بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو مختلف پھر مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ اس کلیے کو اپنائیں کہ جو ہمیں دیا گیا ہے الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی چیز کو لے کے حضرات صوفیاء کرام نے، علماء ربانیین نے ہمیشہ اپنے مریدین کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی تربیت کی ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ زمانہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے شریعت کے معاملے میں، یعنی بہت سی چیزوں میں ہمیں حالات کا، واقعات کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے، لیکن جب شریعت کا معاملہ آئے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ جب ایک انسان اس کیفیت پہ آ جائے گا تو وہ
پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں یا لوگ مجھے کیا کہیں گے، بس اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ جو کہتے ہیں سو کہتے رہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ کسی نے لکھا، اس کی ایک لونڈی تھی، لونڈیوں کو اس وقت رواج ہوتا تھا، خریداری ہوتی تھی، خریدتے تھے لوگ انسانوں کو، تو وہ جو غلام اور لونڈی ہوتے ہیں بیچارے وہ بالکل بے بس ہوتے ہیں، وہ بالکل مطلب ان کو کوئی حق ہی نہیں ہوتا کسی بھی معاملے میں وہ بات کر سکیں، تو وہ حبشن تھی، یعنی حبشی تھی وہ، اور بالکل مطلب جس کو دنیا والے بدصورت کہتے ہیں اس طرح اس کا یہ نقش و نگار تھے، تو خلیفہ اسے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی اس کے ساتھ شفقت فرماتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ خلیفہ آپ کیوں اس لونڈی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کیوں اس سے زیادہ اس کے ساتھ میری شفقت ہے، میری محبت ہے۔ تو کیوں میری اس کے ساتھ شفقت اور محبت ہے؟ اچھا، اب اس نے دربار لگایا، اور دربار لگانے کے بعد اعلان کر دیا ایک خلیفہ کی حیثیت سے کہ میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ آپ سب کو جو چیز پسند ہے وہ لے لیں، اور آج آپ کو بالکل آزادی ہے۔ اب بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس کے دربار میں تھے، اس کے وزراء، مشیر، اس کے مصاحبان خاص، انہوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ کسی نے ہیرے اور جواہرات کو چنا، کسی نے خوبصورت غلاموں کو چنا، کسی نے خوبصورت لونڈیوں کو چنا۔ وہ جو حبشن خاتون تھی وہ کھڑی رہی ایسے، تو ہارون الرشید نے اسے کہا کہ تم کیوں نہیں لے رہی؟ لوگ یہ لال و جواہرات لے رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی پسند کی چیزوں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو حبشن تھی، وہ جو لونڈی تھی، اس نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے کندھے پہ رکھ دیا، اس نے کہا میری پسند آپ ہیں۔ تو ہارون نے پھر اس سے کہا کہ یہ ہوتا ہے اصل محبت۔ اب میں نے اعلان کیا تھا تو لوگوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پہ ہاتھ رکھا، تو یہ بھی چاہتی تو اپنے لیے آزادی مانگ سکتی تھی، اپنے لیے کوئی اور دنیا کا مال و متاع طلب کر سکتی تھی، لیکن چونکہ اس کی محبت میرے ساتھ سچی تھی، اس کی جو عقیدت تھی وہ میرے ساتھ سچی تھی، اس لیے وہ میرے ساتھ کھڑی رہی۔ تو ایک بندہ مومن کا، یہ مثال ایسے سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی، ایک بندہ مومن کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، اور یہ بالکل نہیں دیکھتا کہ شریعت کے معاملے میں مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ مبارکہ، جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، اسی کے دین کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی جو عبادت ہے، جو بندگی ہے، اس کی مختلف شکلیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے گویا آپ کے ذریعے اللہ نے آپ کے امتیوں کو یہ حکم دیا کہ تم کیا کرو، تم اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سیرت مطہرہ پہ چلو، اور تم ہر کام میں میری رضا تلاش کرو۔ ایک حدیث پاک ہے، جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں گزشتہ جمعے کو بھی وہی حدیث پاک کا میں نے پہلا حصہ پڑھا تھا، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے
وہی ہے کہ جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ آپ کوئی دنیا کا کام کرتے ہیں، آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ چیز مل جائے، کوئی دین کا کام جو کام بھی ہو، تو یقیناً آپ کو وہ مل جائے گا۔ ایک بندہ اس لیے دن کو محنت مشقت مزدوری کرتا ہے کہ مجھے رات کو شام کو پیسے ملیں گے، تو اس کو مل جائیں گے علی حاصل القیاس۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی عبرت بھری حدیث پاک کا خلاصہ میں آپ حضرات کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اس میں بہت سی عبرت بھی ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایک مجاہد کو بلائے گا، مجاہد فی سبیل اللہ، وہ مجاہد کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ یہ آج کل والے مجاہد نہیں کہ جو مطلب خود کش حملے کرتے ہیں ہمارے لوگوں پہ، ہمارے عوام پہ، ہمارے اداروں پہ۔ جو مجاہد وہ ہے کہ جو اعلاء کلمت الحق کے لیے جد و جہد کرے، اس جد و جہد میں اگر وہ مر جائے، قتل ہو جائے تو اس کو شہید کہتے ہیں، اگر وہ بچ جائے اور تبھی موت مرے تو اسے غازی کہتے ہیں۔ اب ایک مجاہد کو اللہ سبحانہ و تعالی بلائے گا قیامت کے دن اور پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ، میں نے تیرے دین کی خاطر جہاد کیا، اور جہاد اتنا بڑا ایک ثواب کا کام ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ اگر کوئی جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، بلکہ دوسری آیت میں فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کرو کہ وہ مردہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ جہاد سے بھری پڑی ہے۔ آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کی جو زرہ تھی، زرہ ایک لوہے کا لباس ہوتا تھا پہلے دور میں، مطلب جنگوں میں لوگ استعمال کرتے تھے، اور وہ تلواروں سے چونکہ لڑائی ہوتی تھی تو وہ جسم جو ہے نا وہ بچ جایا کرتا تھا۔ حضور کی زرہ ایک یہودی کے یہاں رہن رکھی ہوئی تھی قرض کے بدلے میں، لیکن آپ کے گھر میں، آپ کے حجرہ مبارک میں اس وقت بھی 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ یعنی جہاد اتنا اہم اسلامی رکن ہے۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ، میں نے تو تیرے دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں اپنی جان بھی میں نے تیرے راہ میں دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تیرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑ رہا ہوں، تیرے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، لوگ تیری تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے دیکھو یہ کتنا بڑا بہادر تھا کہ اس نے اپنی جان راہ حق میں دے دی۔ اب لوگوں نے تجھے کہہ دیا، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو شخص جس بات کی نیت کرے گا اس کو وہ مل جائے گا۔ تیری اگر یہ نیت ہوتی کہ میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑ رہا ہوں، پھر لوگ تیری تعریف بھی کرتے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ تیرا جو ارادہ تھا، تیری جو نیت تھی وہ درست نہیں تھی، اس لیے اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا کہ اسے جہنم میں بھیج دیا۔
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مومن ہوگا، کلمہ گو مومن ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، وہ اپنے عمل کے بدلے کی سزا بھگت کے اللہ کے فضل سے پھر وہاں سے بھی چھٹکارا پا لے۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا کہ جو بڑا سخی معاشرے میں گنا جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی قرآن مجید میں بہت مثالیں دی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کتنے بڑے مقام پہ فائز ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرنے والے کو اللہ نے فرمایا اسے اللہ 100 گنا، بلکہ اللہ اس سے چاہے تو کہیں زیادہ عطا فرمائے۔ اور کلام مجید میں جا بجا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے اس کی فضائل میں، اس کی تعریف میں بجا بجا آیات مبارکہ ہے، بلکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی فرامین ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 ملائکہ اس پہ مقرر ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، کسی بھی انسان کے لیے جب اللہ کے فرشتے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کو تو اور زیادہ عطا فرما، تو یقیناً اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ انفاق کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، وہ لوگ بڑے، ان کو مثلاً وہ ایک خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 100 گنا ان کو زیادہ دے دیتا، یعنی ان کے مال میں اس سے کمی نہیں آتی۔ اب ظاہر سی بات ہے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اسی حدیث میں ہے کہ جو بخیل ہے نا، وہی فرشتے اس بخیل کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس بندے کو بلایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں بے دریغ خرچ کیا، میں جب تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں خرچ کرتا تھا، غرباء کو، یتامہ کو، مساکین کو تیرے راستے میں خرچ کرتا تھا، تو پھر میں حساب کتاب نہیں رکھتا تھا، میں نے بے دریغ تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، تو نے اس لیے خرچ نہیں کیا کہ تو میری رضا چاہتا تھا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے لوگ بڑا سخی کہیں، تیرے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا امیر کبیر ہے اور یہ بہت دل والا بندہ ہے، بڑا سخی ہے، اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، اور یہ غریبوں کو، مسکینوں کو نوازتا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں ایک اوورال ہم سب دیکھ رہے ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں، کوئی بندہ اگر کسی کو 100 روپیہ بھی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کم از کم میری شہرت جو ہے وہ 1000 کی ہونی چاہیے، اور مجھے اس پہ لوگ بھی میری تعریفیں کریں۔ یہ عمومی طور پہ تصویریں ڈالتے ہیں سوشل میڈیا، مختلف میڈیا پہ کہ بھئی ہم نے اتنا خرچ کیا، ہم نے یہ کیا، اور غریب کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، بیوہ خواتین، بچوں کو مطلب لائن میں لگا کے، اور ان کو بڑا ایک مطلب بہت ہی ایک عجیب طریقے سے عزت نفس کو مجروح کر کے لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تیری بس یہی نیت تھی کہ تیری شہرت ہو جائے، تیری مشہوری ہو جائے، سو تیری مشہوری ہوگی، تیری شہرت ہو گئی ہے،
لہٰذا وہ تیرا سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع چلا گیا، اس کا بھی یہی اشر ہوگا۔ پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، اور علماء کی بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ اللہ کے قرآن کی آیات علماء کی شان میں نازل ہوئی ہیں، حضور کے فرامین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کئی فرامین ہیں، یہاں تک کہ عالم کی قلم کی سیاہی کو قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا، حضور کے مبارک فرمان کا مفہوم۔ اور بڑی مشہور حدیث فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے، جو عالم دین ہے اس کی فضیلت عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے کفضلی علی ادناکم، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سے سب سے کمتر درجے کے آدمی کی پر ہے، یعنی اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اور جو علم دین حاصل کرتا ہے، جو علم پڑھتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، اگر وہ اس دوران فوت ہو جائے، مر جائے، تو وہ شہید کے درجے میں۔ اسی طرح اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس کے لیے کہ جو عالم بنتا ہے۔ اور پھر بہت سی فضائل ہیں، لیکن اس عالم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اب وہ عرض کرے گا یا اللہ، میں نے تو ساری زندگی تیرے دین کے لیے گزار دی، میں نے پہلے محنت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا۔ اور آج کل تو بہت سہولت ہو گئی ہے تعلیم میں، پہلا ایک دور تھا بہت مشکل گزرا ہے۔ علماء جو ہمارے پرانے علماء تھے، بزرگ علماء تھے، جو لوگ ہمارے اساتذہ تھے اور ان کے اساتذہ تھے، ان کے اس سے پہلے انہوں نے بڑی سلسلے میں محنتیں کی ہیں، خشک روٹیاں کھا کے لوگ مطلب خدمت کیا کرتے تھے۔ میں شاید پہلے بھی کہیں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ ہوتا تھا، اور وہاں جو بچے رہتے تھے، باہر کے جو طلبہ رہتے تھے، ان کا کھانا جو ہے وہ اہل محلہ کے ذمہ ہوتا تھا۔ اہل محلہ نے مطلب اپنے ذمے لے رکھے تھے 2 طالب علم، کسی نے 1 طالب علم، کسی نے 2، کسی نے 3، اور ان کو وہ کھانا مہیا کرتے تھے اور وہ لوگ وہاں پڑھتے تھے۔ اب آج کل کے دور میں تو سفر وہاں آسان ہے وہاں کا، لیکن اس دور میں آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ پیدل جایا کرتے تھے، پیدل جا کے وہاں، پھر یہ دور دراز لوگ، بہت مشکل ہوتا تھا۔ اور ہمارے کئی علماء اساتذہ فرماتے تھے کہ بیٹا آج کل آپ کو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، ہم نے جس دور میں پڑھا ہے وہ بہت مشکل وقت تھا، خوراک کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے، تو بہت جد و جہد کرنی پڑتی تھی دین کا علم خصوصاً حاصل کرنے والوں کو۔ تو عالم کہے گا، عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے اتنی محنت کی تیری بارگاہ میں، تیرے دین کے لیے، میں نے پہلے علم حاصل کرنے میں بڑی محنت کی، اس کے بعد جب میں نے علم پڑھ لیا، میں نے اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑی محنت کی۔ اور یہ آج کل تو پھر کچھ بہتر ہو گیا، ایک وقت تھا کہ اساتذہ جو مسجد کا امام تھا اس کو تو کوئی مطلب انگریز دور میں تو اللہ معاف کرے، انہوں نے تو مطلب سارا وہ ایک علماء کا وقار ہی ختم کر دیا تھا نا، انہوں نے تو علماء کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا تھا جس میں وہ گاؤں کا مطلب جو حجام ہوتا تھا، جو گاؤں کا ایک معمولی کام کرنے والے مثلا جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، وہ مولوی کو بھی اسی صف میں رکھتے تھے۔ یہ انگریزوں نے ایک باقاعدہ مطلب یہ جو آپ کے 7 سٹار ہوٹلز ہیں، 5 سٹار ہوٹل، 7 سٹار ہوٹل، وہاں پہ باہر جو سنتری کھڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ یہ جو پگ باندھتے ہیں، یہ بھی انہوں نے علماء کی توہین کے لیے کی تھی۔ یعنی چونکہ پگڑی یہ علماء کا لباس ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ جو ان کے دربان ہوتے تھے، ان کے وہ مطلب ویٹر ہوتے تھے، ان کو انہوں نے وہ علماء کا لباس پہنا دیا۔
اور بدقسمتی کی بات یہ کہ آج بھی ہمارے یہاں پاکستان کے بعض ہوٹلز ہیں، وہاں کے بھی جو وہ سنتری علماء ہوتے، وہ لوگ ہوتے ہیں چوکیدار ہوتے ہیں، ان کا وہی لباس ہے. یعنی انہوں نے علماء کو رگڑنے میں، یعنی اپنے اعتبار سے علماء کو مطلب کوئی کسر نہیں رکھی، انہوں نے سب کچھ علماء کے خلاف کیا. اور ظاہر سی بات ہے انگریز کا دور حکومت بڑا عرصہ چلا آ رہا ہے، اب بھی اس وقت تو بہت مشکل ہوتا تھا کہ یار ایک عالم لوگ تو مطلب کوئی بندہ، جس طرح آج کوئی بندہ اگر کوئی مطلب کسی چھوٹے پیشے میں ہے بھی نا تو وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کو یہ نہیں بنانا چاہتا، میں اپنے بچے کو تعلیم دلانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، پروفیسر بناؤں گا. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جو مطلب جن پیشوں کو ہلکا سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ میں اپنے بیٹے. اس وقت میں اب انگریز نے ایسا نفرت انگیز ماحول پیدا کر دیا تھا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانے سے بھی ہچکچاتے تھے. اور اس وقت میں جن لوگوں نے دین کی پھر خدمت کی ہے، آپ مجھے میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ ہسٹریاں سناؤں گا جو علماء کے ساتھ اس دور میں ہوا ہے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ دور گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہمارے یہاں علماء کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے، ان کی معاشی معاملات، ان کے دیگر معاملات. اور میں یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی نصیحت یہی کرتا رہتا ہوں کہ جو امام ہوتا ہے، امام روحانی باپ ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، وہ کسی کا ملازم نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس کی تو ٹکریں. اور جو آپ کا روحانی باپ ہے، استاذ ہے، وہ قابل احترام ہے. وہ اگر کوئی بات کہتا بھی ہے، کوئی خدا نخواستہ اگر اس کے مطلب وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی بھول جاتا ہے، کوئی اس سے ایسی بات ہو جائے تو لوگ تو ایک دم گرفت کرتے رہتے ہیں نا. وہ پچھلے دنوں کہیں کلپ چل رہا تھا نا پیچھے سے امام کے، تو وہ مجھے بھی کسی نے بھیجا ہوا تھا، تو کہتے ہیں پیچھے سے امام کے کا مراد آج کل کے دور میں یہ لی جاتی ہے کہ اس مولوی پیچھے پہ جو لو، اس کی جان نہ چھوڑو جب تک اس کو صحیح مطلب ہے رسوا نہ کرو. تو بہرحال یہ تو ویسے ایک وہ مطلب ہے. اور واقعی آج کل تو اکثر لوگ ڈھونڈتے رہتے یار مولوی صاحب کی کہیں نہ کہیں سے کوئی خامی کمزوری پکڑیں اور پھر ہم مطلب ان کو رگڑا لگائیں. اور علماء بھی بیچارے، ہم نے اپنے وہ تنظیم المدارس کے نصاب مرتب کرنے والوں کو لکھا، ان کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اپنے سلیبس میں ساتھ ساتھ کوئی ایسا چیز بھی رکھیں کہ جس میں علماء کو لوگوں کا محتاج نہ ہونا پڑے کہ جی لوگ مجھے کمیٹی والے تنخواہ دیں گے تو میں کھاؤں گا. نہیں، ان کا اپنا کوئی فن ہونا چاہیے. جیسے پہلے دور میں علماء باقاعدہ ساتھ فن بھی سیکھتے تھے، جلد بندی کا کرتے تھے، دیگر کاروبار کیا کرتے تھے، ایک سسٹم ہوتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں چونکہ ایک ایسا اتنا وہ پھیل گیا ہے کام علماء کا بھی کہ وہ کوئی اور کام کر بھی نہیں سکتے. ایک بندہ ہے مسجد کا امام ہے، اس کو تو کسی وقت بھی 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی اس کے دروازے پہ دستک ہو سکتی ہے. اور لوگوں کے تو ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں نا، بھائی فلاں بندے کا ٹائم ٹیبل ہے، بھائی آپ ڈونٹ ڈسٹرب، آپ ڈسٹرب نہیں کرنا ہمیں بس. لیکن آپ رات کو 12 بجے بھی اپنے امام مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. اور اگر امام صاحب نہ آئیں یا آگے سے ڈانٹ پڑ جائے تو کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب اسی تنخواہ دینے ہیں. مطلب یہ اوورال ایک میں نے شاید یہاں بھی ایک وہ مثال بھی سنائی تھی کہ لوگ پھر کہتے اچھا جی ٹھیک ہے نا جی ایسے اور دوسرا کوئی اور مولوی کارگن سے، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ بندہ ہمارا روحانی باپ ہے، اس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی بات کو فالو کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہو. اور ظاہر سی بات ہے جو عالم ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہی بات کرے گا. تو یہ عرض میں وہ حدیث شریف کی کر رہا تھا. بیچ میں یہ اصلاحی باتیں آتی ہیں، یہ بھی آپ کی بھی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، ہماری بھی اصلاح کے لیے، کہ اس عالم کو اتنی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی یہ پوری کہانی بیان کرے گا نا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے دین کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت پاپڑ بیلے ہیں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں میں نے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا. جس طرح غالباً میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کی تھی کہ
بھئی آج کل اکثر لوگوں کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے، وہ پروفیسر لگے گا، قاضی لگے گا، فلاں جائے گا، فلاں یونیورسٹی میں لیکچرر لگ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرا ارادہ اس علم سے یہ تھا کہ تو لوگوں کو اپنے علم سے مرعوب کرے گا، تو لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھائے گا، اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرے گا، اور اس علم کو تو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا۔ سو وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو شخص جس کی نیت کرتا ہے اسے مل جاتا ہے، تو تجھے مل گیا، تو نے دنیا بھی کما لی، تیری لوگوں نے بہت تعریفیں بھی کر دیں، تیرے علم کی بھی تعریفیں کر دیں، تیرے زہد اور تقوی کی بھی لوگوں نے تعریفیں کر دیں، تو تجھے جو ملنا تھا سو مل چکا ہے، لہذا اب جا تو بھی اسی سائڈ پہ جدھر پہلے دونوں کو بھیجا۔ یعنی اب اس میں یہ جو میں نے 3 چیزیں حدیث پاک کے مطابق یہ میں نے گنوائی ہیں، اس میں اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کسی عالم کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کسی مجاہد کی تعریف نہیں کر سکتے، جو حقیقی مجاہد ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بندے کی تعریف نہیں، یہ سارے کا سارا جو دار و مدار ہے نا خود اس بندے کے اوپر ہے۔ خود اگر اس کی نیت درست ہے نا، لوگ اسے جو مرضی ہے کہتے رہیں، اس کے عمل پہ، اس کے سسٹم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کی نیت بالکل یہی ہے کہ اللہ میں تیرا دین اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اس کی خدمت کروں۔ ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے اللہ بے شک وہ دن دہاڑے خرچ کرے۔ وہ فارسی کے ایک مقولہ ہے نا، ریشم و حریر پوش و فقیر باش، وہ کہتے ہیں کہ تو بے شک ریشم کا لباس پہن، قیمتی لباس پہن، لیکن تیرے دل میں فقر ہونا چاہیے، دل میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، تیرے دل میں بس یہ ہونا چاہیے کہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دل میں یہ ہے اور تو نے دنیا کا سب سے قیمتی سوٹ پہنا ہوا ہے تو تجھے کوئی پرواہ نہیں، تو دنیا کی سب سے قیمتی رہائش گاہ میں رہتا ہے تجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے پاس دنیا کی سب سے قیمتی گاڑی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور دل میں لالچ اتنی بھری ہوئی ہو اور اوپر سے فقر کا چولا اوڑا ہوا ہو اور دل میں پوری دنیا کی طلب ہو، تو وبا یہ ہے۔ کیوں؟ سارا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، میں نے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بھی ہم اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر آگے جیسے میں نے کہا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری عشرہ میں ہم آخری 2 جمعے میں آپ کی سیرت اور فضائل کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تھوڑا سا بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم سب کوئی روزانہ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تھوڑا سا ان چیزوں پہ جا کے غور کر لیا کریں کہ یار کیا ہوتا ہے۔ کوئی ہماری تعریف کر دے گا تو کون سا مطلب ہے، ہمارے اوپر سینگ لگ جائیں گے یا ہمارے سونے کے پر نکل آئیں گے، اور کوئی ہماری مذمت اگر کرے گا تو ہم سے کیا چلا جائے۔ بس ایک چیز کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ جو بھی کرنا ہے الحب للہ والبغض للہ، آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، اور اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ یہی ایک مومن کا معیار ہے۔ میں آخر میں آپ سے وہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ، چونکہ وہ جو گزشتہ دنوں ایک بات ہوئی تھی، یہ مسجد اور مدرسے کے نام پہ جو ایک فتنہ پیدا ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا اگر اللہ کے فضل سے، مجھے اپنے رب کی ذات پہ بڑا یقین ہے۔ میں آپ سے اس کی 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، اپنی ایک اس کا سمجھنے کا، بیان کرنے کا، چیزوں کا۔ میں آج یہاں ہوں، کل کیا پتہ ہے کہاں ہوگا، یہ تو انسان کو اپنے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں دراصل میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اگر اس میں میں
میرے اندر کوئی دنیا کی لالچ ہو یا کوئی جاہ اور منصب کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو نا، تو میرا اللہ میری گرفت کرے۔ یہ میں بڑی مقدس جگہ پہ بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ صرف اور صرف اتنا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ صرف 2 آدمی آپ کے پورے یہ ایک نسلوں کو آپ دیکھیں نا، ہمارے یہ پورا، مجھے ہمارے یہاں کے بزرگ نے بتایا تھا کہ یہ پورا ایک بیلٹ ہوتا تھا، یہاں سے سینکڑوں گاڑیاں موڑا شریف عرس میں جایا کرتی تھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور ایک عجیب ماحول ہوتا تھا ذکر الہی کا۔ آج انہی کی اولادیں اپنے والدین کے بارے میں کیا کریں جی، وہ مشرک تھے، وہ تو شرک کرتے تھے، اور ہم نے 15ویں صدی کے مسلمان بنے۔ وہ ہماری اس خاص کر مغل برادری کے لوگوں نے وہ حوروں کے چکر میں اور وہ بس وہ اللہ والوں سے تعلق چھوڑ دیا، اللہ کے ولیوں سے اپنا تعلق ختم کر کے وہ بستر والوں کے ساتھ جوڑا، تو بس وہ ظاہر ہے، باقی اندر میں پھر کچھ نہیں رہا۔ وہ ذکر، وہ جو ایک کیفیت، اللہ والوں سے ایک نسبت، سب ختم ہو گئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میرا اللہ میرے دل کی بات کو میرا رب جانتا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی کل آنے والے بچے، آپ کی نسلیں آپ کو کہیں جی ہمارے بڑے تو مشرک تھے، وہ یہ جمعرات کی کہتے ہیں، یہ جمعرات کی دعائیں، یہ فلاں۔ میں یہ چاہتا کہ آپ کی اس فکر کی حفاظت کی جائے۔ وہ جو لوگ اس سلسلے میں وہ فتنہ ڈالنے والے 2 حضرات ہیں، انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی کیا ہے۔ کس طرح؟ میرے پاس ایک بات بھی میری غلط ہو، خدا کی قسم مجھے اس مصلے پہ کھڑے ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اللہ اور رسول کے ساتھ دھوکہ، یوں رپورٹ میرے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے تحصیلدار صاحب کی، جس نمبر سے وقف نامہ دیا ہوا ہے تعمیر دوسرے نمبر پہ ہو رہی ہے۔ وقف نامہ 1 نمبر کا ہے، وہ نمبر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، رضوان صاحب کے پاس وہ رپورٹ پوری ہے۔ وقف نامہ 1 نمبر کا ہے اور تعمیر کاچرائی میں ہو رہی ہے، اور دنیا کے کسی بھی مولوی سے، مفتی سے، قاضی سے آپ جا کے پوچھ لیں کہ جو کاچرائی ہے وہاں پہ اگر کوئی مسجد بنائے تو وہاں نماز ہوتی ہے یا مدرسہ؟ وہاں پہ تو آپ درامتی لے کے نہیں جا سکتے بھیا کہ گھاس کاٹ کے لائیں، وہ جانوروں کا حق ہے۔ یعنی میں کہوں جی کہ میرا یہ کوٹ چلے لڑنے کا صحیح، میں دے رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص غریب کو، تو میں کوٹ کے بجائے کوئی پرانا چھیترا اٹھا کے دے دوں تو کیا میں اللہ اور رسول کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا ہوں؟ آپ نے جس نمبر کا وقف نامہ دیا اسی میں کیوں نہیں تعمیر کی؟ وقف نامہ دوسرے نمبر کا، تعمیر دوسرے نمبر۔ میرے ساتھ یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کہا، رستم صاحب نے مجھے مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں کہا، استاد جی ہم نے آپ کے کہنے پہ مسجد کا پروگرام کینسل کر دیا ہے، اب صرف بچیوں کا مدرسہ ہوگا۔ لیکن میں نے تحقیق کی، انہیں پتہ چلا کہ مسجد اور مدرسے کے نام کا وقف نامہ بنا ہوا ہے، یعنی وقف نامہ بنا ہوا ہے مسجد اور مدرسے۔ مجھے یہاں ادھر وہ صاحب بھائی ادھر بیٹھے ہوئے جن کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی ہم مسجد نہیں بنا رہے، ہم صرف بچیوں کا مدرسہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوا، آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ نہیں ہم تو اس موری والے کو نہیں بلاتے جس کو اوپر سے جوتیاں مار کے نکالا ہے۔ یعنی میں حیران ہوں کہ آپ دوسروں کا کچرا کیسے اٹھا رہے ہیں؟ جس بندے نے بھائی کو آپس میں لڑا دیا، پوری برادری میں ایک جادو اور ٹونوں کے ذریعے لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، آپ اس کو لے رہے ہیں جی آنکھوں پہ مل کے۔ اور اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں، آپ کو تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی ایسی ان استاذوں کو نہ رکھتے ہیں، لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں خدا کی قسم انہوں نے انتظام و انصرام ہی اسی کا نام لکھا ہوا ہے جو وقف نامہ دیا ہو کہ اس کا انتظام و انصرام وہی چلائیں گے اور ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ 3 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی جھوٹی ہو، خدا کی قسم آپ کی جوتیاں اور میرا سر۔ اور آپ مجھے میں آپ سے بڑی محبت بھی کرتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ میں بہت سے لوگ یقین مانے میری بہت سی تلخ باتیں برداشت بھی کرتے ہیں، آپ مجھے پتہ ہے آپ میرا ادب بھی کرتے ہیں۔ ایک بات کا ہوتا ہے، چلیں ہر بندے کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے،
اب ظاہر سی بات ہے سارے لوگ وہ سٹینڈ لے نہیں سکتے تھے، لیکن جنہوں نے لیا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، خدا کی قسم انہوں نے اپنی نسلوں کو اس فتنے سے بچایا۔ ہمارا یہ گاؤں، یہ آپ کا یہ گاؤں، یہ بڑا مسلکی لحاظ سے بڑا پرامن ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بیریئر تو پر والے جان جو مرضی ہے کرم، وہ بیریئر سے ادھر والے ادھر آ کے مطلب فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں، اور شہر والے کو جو دن بھر بڑی بڑی لمبی لمبی گز گز کی داڑیاں رکھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے داڑیاں رکھی اسی لیے کہ لوگوں کو لوٹا جائے زیادہ سے زیادہ۔ یہ ہے کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ پورے۔ میں تو جا کے کسی دکاندار سے سودا لیتا ہوں، داڑھی منہ دکاندار سے لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی ہاتھ سے ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی حد ہے۔ یہ جو بڑی بڑے نا، یہ 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں بیچتے ہیں، اور لوگ ساتھ تسبیح چل رہی ہے، وظیفہ چل رہا ہے، بدل نہیں آتے نا پترا تھوڑی چمڑی لانا ذرا، یعنی اسی بڑے خوش نہیں ہو رہے۔ بندہ قرآن مجید پڑھے دکان تے جی، یہ تصویر منہ سے کچھ پڑھ رہا ہے، داڑھی اتنی بڑی بڑی، مونچھیں صاف چٹ، لیکن آپ کی چمڑی جس طرح یہ آپ کی وہاں چمڑی اتارتے اس طرح آپ کے ایمان کو یہ لوگ، خدا کی قسم میں تو اکثر میری ٹیون چینج نہ کروائیں، مجھے اللہ نے ہر فن مولا بنایا ہوا ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کرکٹ والے آل راؤنڈر، میں آل راؤنڈر ہوں، اور میری بالکل ٹیون کو یہ باہر کے جو خارجی یہاں کے فتنہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور ہمارے آپ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کی نسلوں کو تباہی کا سامان ہو رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ مسجدیں بن رہی ہیں، کس بات کی مسجد بن رہی ہے؟ یہ کس لیے؟ آپ کے 100 سال کی ضرورت کے لیے یہ مسجد کافی ہے آپ کے لیے، اور آپ نہیں جی الحب للہ والبغض للہ کا یہی مطلب ہے کہ جہاں اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات ہے، آپ کا باپ بھی آپ کے سامنے کھڑا، آپ اس کے سامنے بھی ڈٹ جاؤ، بھائی بھی کھڑا ہو اس کے سامنے بھی ڈٹ جاؤ۔ ایمان تو یہ ہے۔ اب اللہ کی جب بات آئے، دین کی جب بات آئے تو بندہ پیچھے ہٹ جائے، ذاتی بات آ جائے تو بندہ جناب بڑا ہوشیار ہو جائے۔ ذاتی بات ہے تو بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ کی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ میں نے یہ جو 3 باتیں آپ سے اس لیے میں نے شیئر کی ہیں، تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا اس کے لیے معذرت خواہ، لیکن میں نے اس لیے یہ شیئر کیا آپ سے تاکہ آپ ہوش کریں، آنکھیں کھولیں۔ میں تو آج بھی یہاں نہ ہوتا اگر وہ تھوڑا سا یہ لوگ جو چند لوگوں نے جنہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے انہوں نے اٹھا لیا، اگر یہ نہ اٹھاتے اللہ کی قسم مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی؟ میں عزت کی خاطر کروڑوں کا چھوڑ گیا ہوں یہاں آپ کے، جہاں تو ایک کیری کے ڈبے کا سامان ہے میرے پاس، 10 منٹ میں یہاں سے میں مطلب ایک دم مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے تنخواہ دیں گے تو میں کھاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب تک رہوں اس ممبر کا حق ادا کروں، اور خدا کی قسم اگر میں اس ممبر کا حق ادا نہ کر سکوں تو قیامت کے دن آپ کے ہاتھ اور میرا گریبان ہو۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایسے مطلب ہے دین کے معاملے میں بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، دنیا کے معاملے میں سارا کچھ کر لے۔ یہ جو 3 باتیں میں نے کی، اللہ اور رسول کو بھی دھوکہ دیا انہوں نے، مجھے بھی دیا ہے، اور آپ کو بھی دے رہے کہ نہ جی اسی اس استاذہ کو نہ رکھتے ہیں، آپ جائیں آج وقف نامہ طلب کریں، جناب وقف نامہ کٹو نہ جی ذرا کے لکھے رہے، لگ پتہ جائے گا نا۔ میری بات اگر جھوٹی ہو تو میں ادھر سر عام معافی مانگوں، اور میں بات ایسی الحمدللہ کرتا ہی نہیں ہوں جو کچی بات ہو بغیر ثبوت کے ہو۔ اس لیے میں نے یہ آپ سے یہ چیزیں شیئر کی ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خدا کی قسم ہمارے آباء و اجداد بڑے پکے مومن تھے، وہ موحد تھے، ان کو ہم سے زیادہ دین کا پتہ تھا۔ ان 15ویں صدی کے مسلمانوں کے پیچھے مت لگو، ان کے ظاہر کو دیکھ کر بڑا جی چمکدار جی، بڑا تیل بھی لایا داڑھی کو جی، بڑی لمبی بھی ہے جی، نہیں۔ دل اگر کافر ہو تو اوپر سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر اگر بے ایمانی ہو تو اوپر سے کیا ہوتا ہے؟ بس میرا یہی ہے کہ اصلاح میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو لوگ باہر کے یہ خارجی جو فتنے یہاں کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میں خبردار کر رہا ہوں کہ میری ٹیون ایک دفعہ چینج ہوگی تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اس لیے بالکل پرامن کسی کو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ جب تک میں ہوں میری زندگی ہے، یہاں سے نہ کوئی فتنہ ہوگا، نہ کسی کے خلاف ایسے غلط قسم کی فتوی بازیاں ہوں گی، نہ کوئی، بالکل یہاں سے اسلام، محبت اور یہی درس آپ کو ملے گا انشاءاللہ وبعون اللہ۔ لیکن اگر کوئی فتنہ کرے گا نا تو پھر ہم علی والے ہیں، ہاں پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی یہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، یہ کتنا کیا ہے۔ اس لیے آپ بھی آنکھیں کھولیں، ہوش کریں۔ میں آپ کو بار بار یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق اشیاء کا علم عطا فرمائے، جس کی میں نے ابتدا میں عرض کی تھی۔ انشاءاللہ ہماری گفتگو ان موضوعات پہ جاری رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ